إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام مقدس کے اندر ایمان والوں کی صفات ذکر فرمائی. ان میں سے ایمان والوں کی صفت پہلے نمبر پر فرمایا کہ جو ایمان والا، ایمان شرط یہ ہے کہ ایمان لایا ہو، اور ایمان وہ جو اللہ نے بتایا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھلایا، اور قرآن مقدس نے آج تک دنیا والوں کو ایمان بتایا. جناب ایمان وہ نہیں جس کو میں اور آپ ایمان کہیں، ایمان وہ جو اللہ کے قرآن نے کہا. ایسے تو اگر کائنات کے اندر کوئی غیر مسلم انسانیت کی خدمت کرتا ہے، اس کو بھی وہ ایمان سمجھتا ہے، اس کو بھی وہ کامیابی سمجھتا ہے. اسی وجہ سے آپ دیکھیں گے دنیا کے اندر لوگ کہتے ہیں کہ جناب نمازیں بعد میں پڑھ لینا، قرآن بعد میں سیکھ لینا، پہلے انسانیت کی خدمت کریں. میرے دوست، انسانیت کی خدمت بھی عبادت ہے، لیکن ایمان انسانیت کی خدمت سے نہیں آتا. ہاں ایمان آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ انسانیت کی خدمت سے ایمان بڑھ جاتا ہے، لیکن اگر کلمہ نہیں پڑھا، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے، اللہ پر ایمان، رسول اللہ کی اطاعت نہیں کی، تو یہ ایمان سے خارج ہے. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ انسان کی خدمت کر رہا ہے، لیکن یہ ایمان نہیں ہے جس ایمان کی بدولت انسان کی آخرت سنور جائے. بالکل اسی طرح جس طرح عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ جناب اگر کوئی خدمت کرے، اگر کوئی محنت کرے اور بھلے اس کی بنیاد تک نہ پہنچے تو وہ ایمان والا سمجھا جاتا ہے. جیسے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے والد صاحب کے بارے میں اب اگر یہ بات واضح کی جائے تو لوگ تانا دیتے ہیں کہ جناب ایرا غیرہ مولوی آ کر یہ کہتا ہے، میرے بھائی اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ خدمت کتنی بھی کر لے، لیکن اگر کلمہ نہیں پڑھا تو یہ ایمان مومن کہلانے کا مستحق نہیں ہوگا. آپ علیہ السلام نے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد صاحب کو دعوت دی، دین کی، اسلام کی دعوت دی، لیکن حدیث پاک میں لکھا ہے کہ انہوں نے کہا کہ اخترت النار علی العار، مجھے جہنم کی آگ پسند ہے، لیکن لوگ بعد میں کیا کہیں گے یہ مجھے پسند نہیں. اب ایمان نہیں آیا، حدیث کے اندر لکھا ہوا ہے. یا تو آپ مستند ذرائع سے اس حدیث کے اوپر جرح کریں، باقی اگر حدیث مضبوط ہے، علماء کرام بیان فرماتے ہیں، تو بجائے اس کے کہ آپ حدیث پر اعتراض کریں، آپ جو ہے بیان کرنے والے علماء پر اعتراض کرنا شروع کر دیتے ہیں احترام کے ساتھ. اسی طرح اور یہی طریقہ، یہی دلیل غیر مسلم یا جو ایمان سے عاری ہے وہ یہی اپناتے ہیں. دلیل کی طرف نہیں آتے، ایمان کی طرف نہیں آتے، اللہ کے قرآن کی طرف نہیں آتے. بس جناب جو ہم نے سمجھا، جو ٹرینڈ چل رہا ہے اس زمانے کے اندر، سمجھتے ہیں کہ جناب سب سے بڑی کامیابی تو یہ ہے. جیسے مثال دیتے ہیں کہ جناب ایک انسان نے پوری انسان ذات کی خدمت کی، لیکن دوسرے نے انسان ذات کی خدمت ہی نہیں کی، لیکن وہ دوسرا والا کلمہ گو ہے، اور جس نے خدمت کی اس نے کلمہ نہیں پڑھا، تو کہتے ہیں کہ جنت اسی کو ملے گی جس نے کلمہ پڑھا. ارے میرے بھائی، قرآن کہتا ہے کہ جنت اسی کو ملے گی. ٹھیک ہے اس نے گناہ کیے، اللہ پاک اس کو سزا دے، اپنی مرضی سے معاف کر دے، وہ مرضی کا مالک ہے. اللہ کے قانون کو کون بدل سکتا ہے؟ یا تو پھر یہ کہہ دیں کہ ہمارے قوانین اللہ کے قوانین سے بڑھ کر ہیں. لیکن جب یہ آپ مانیں گے، ماننا پڑے گا کہ خالق کے قوانین آپ کے عقل سے بہت اوپر ہیں، تو
پھر آپ کو ماننا پڑے گا. اگر آپ خدمت کر رہے ہیں, کامیابی چاہتے ہیں, تو آپ کو ایمان لانا پڑے گا. اس قرآن مقدس کو اپنے سینے کے اندر جگہ دینی پڑے گی. اقرار باللسان, تصدیق بالقلب کرنا پڑے گا. انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ, فرمایا کہ جو ایمان والے اس ایمان لانے کے بعد جو اللہ کو یاد کرتے ہیں, تو فرمایا کہ پھر ان کے دل کی نورانیت بھی ویسی ہو جاتی ہے. فرمایا کہ وہ اللہ پاک سے ڈرتے ہیں, اور اللہ کا ذکر جب ان کی زبان پر آتا ہے تو پھر ان کے دل دہل جاتے ہیں, یعنی خوف خدا پیدا ہوتا ہے ان کے دلوں میں. تو قرآن نے فرمایا انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم, فرمایا کہ جب ایمان والے ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جائے. اب ذکر اللہ کی یاد کی غرض سے آپ کوئی بھی عمل کریں, یہ ذکر کے اندر شامل ہے. نماز پڑھیں اللہ کی رضا کے لیے ذکر ہے, لا الہ الا اللہ پڑھیں ذکر ہے, قرآن پڑھیں اللہ کی رضا کے لیے ذکر ہے, آپ انسانیت کی خدمت کریں مقصد اللہ کی رضا ہے, یہ ذکر ہے. سب چیزیں جہاں پر اللہ کی یاد آتی ہو, مقصد اللہ کی رضا ہو, وہ ذکر ہی ذکر. فرمایا کہ اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاتہ, کیونکہ قرآن مقدس کو اللہ پاک نے آپ کے لیے نازل فرمایا اور آپ کی گائیڈ لائن ہے, انسانیت کی کامیابی کا ذریعہ ہے. تو جب یہ قرآن مقدس کی آیات پڑھی جاتی ہیں, فرمایا کہ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا, ان کے ایمان میں اور زیادتی آ جاتی ہے. وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ, اور فرمایا کہ ایمان والے توکل کرتے ہیں اپنے اللہ تبارک و تعالیٰ پر. ایمان والے کا توکل ہوتا ہے اللہ رب الجلال کی ذات پر. اب یہ توکل یہ انسان کے اسباب سے مطلب خلاف نہیں ہے. ہمارے ہاں اگر مسجد کی آباد کرنے کی بات کی جائے تو کہتے ہیں کہ جناب انہوں نے تو بڑی توکل پر اپنایا ہوا ہے. اور اگر مسجد کو چھوڑ کر گھروں کو آباد, نمازیں گھروں میں پڑھنے کی بات کی جائے تو دوسرے حضرات کہتے ہیں کہ جناب ان کا تو ایمان ہی کمزور ہے. میرے دوستو, احترام کے ساتھ اختلاف رکھیے, دلائل کے ساتھ, احترام کے ساتھ, لیکن یہ مسائل علماء پر چھوڑ دیجیے, ہر کوئی مفتی نہ بنے. ہمارے ہاں مثالیں دینا شروع کر دیتے, جناب سعودی عرب میں یوں ہوتا ہے, سعودی عرب میں وہ ہوتا ہے. تو میرے دوستو, آپ اپنی زندگی اور لائف کے اندر بھی سعودی کی مثالیں دیا کریں نا. وہاں پر چوری ہوتی ہے تو ہاتھ کٹتا ہے, کبھی مثال دی کہ چور کا بھی ہاتھ کاٹو کیونکہ سعودی میں یوں ہوتا ہے. اور اسی طرح وہاں پر اگر کوئی قتل کرے ناحق تو اس کی گردن جدا کی جاتی ہے. یہاں پر اگر قاتل طاقتور ہے آپ اس کو سزا دے سکتے ہیں. بہرحال تو یہ مثالیں دینا اور پھر کہنا کہ جناب یہاں ہمارے پاکستان کے علماء تو اسلام کے اندر ایک مرتبہ پھر بازی لے گئے تمام دنیا پر. میرے دوستو, جب آپ اپنے نظام کو جمہوری نظام مانتے ہیں تو علماء کرام کی جماعت کو اپنا فیصلہ کرنے دیجئے. اس میں آپ ادب کے ساتھ اختلاف تو کر سکتے ہیں, لیکن علماء پر آپ جو ہے اپنی بد زبانی نہیں کر سکتے. ہمارے بھی علماء ہیں, ہمارے بھی مکرم ہیں, اور ہمارے مخالف بھی علماء ہیں, ہم ان کے ساتھ بھی اختلاف کر سکتے ہیں لیکن ادب اور احترام کے ساتھ. تو فرمایا کہ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم, فرمایا کہ جب قرآن مقدس کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں ان کے سامنے تو ان کا ایمان اور زیادہ بڑھ جاتا ہے. وعلی ربہم یتوکلون, ان کا توکل ہوتا ہے اللہ کی ذات پر, ان کا توکل ہوتا ہے اللہ کی ذات پر. میں تو اپنے اعتبار سے درخواست کروں گا, اگر آپ کا دل چاہتا ہے تو آپ جو ہے ان حالات میں جا کر جو ہے مساجد میں نماز پڑھیں, دل نہیں چاہتا گھر میں نماز پڑھیں. جو گھروں کے اندر کہنے والے ہیں وہ بھی علماء ہیں, انشاءاللہ آپ کو اللہ تبارک و تعالی جماعت میں نماز پڑھنے کا ثواب عطا فرما دے گا گھر میں. اور اگر آپ کا ایمان اجازت نہیں دیتا, آپ بھلے مسجد میں آ کر احتیاط کے ساتھ, بار بار یہ کہا جاتا ہے کیونکہ مولوی کے اوپر تو اعتراض زیادہ ہوتا ہے نا, سب کا غصہ مولوی پر ہی ہوتا ہے. احتیاط کے ساتھ آپ آ کر مسجد میں نماز ادا کریں, اپنی صفائی اور احترام اور اکرام کے ساتھ ادا کریں. آپ کا ایمان اجازت دیتا ہے مسجد میں آ کر نماز ادا کریں. بہرحال لیکن طبیبوں کا اور جو انتظام ہے, انتظام سنبھالنے والے, ان کا احترام بھی کرنا چاہیے. فرمایا کہ الذین یقیمون الصلاۃ, یہ بھی ایمان والوں کی صفت ہے کہ وہ نماز کو قائم کرتے ہیں. ومما رزقناہم ينفقون, فرمایا کہ نماز, اب یہ ایک بہت تفصیل طلب موضوع ہے کہ نماز قائم کرنا. نماز پڑھنا نہیں کہا, قرآن نے کہا کہ نماز قائم کرتے ہیں. اور وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ, اور جو ہم نے رزق دیا اس رزق سے اللہ کے نام پر خرچ کرتے ہیں. لہٰذا یہ جو رزق تقسیم کر کے غرباء کو راشن دے کر اس میں جو ہے اپنی تصویریں نکلوانا یا اپنے آپ کو بڑا سمجھنا, یہ جو ہے انتہائی غلط بات ہے. آپ کو بھی رزق اللہ نے دیا ہے, اگر اللہ پاک توفیق نہ دیتا تو آپ نہ دے سکتے, آپ بھی فقیر ہیں. چلو آپ یوں سمجھ لیں کہ دوسروں کو دے رہے ہیں, وہ ایک ظاہری طور پر آپ کے محتاج ہیں, بھلا آپ تو اللہ کے محتاج ہیں. آپ کو صحت اللہ نے دی, مال اللہ نے دیا, آپ کو جان اللہ نے دی,
فرمایا کہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، ایمان والوں کی صفت یہ ہے کہ جب ہم نے ان کو رزق دیتے ہیں، ہم نے ان کو رزق دیا تو اس رزق میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اولئک هم المؤمنون حقا، فرمایا کہ یہی مومن ہیں سچے پکے مومن یہی ہیں۔ لهم درجات عند ربهم، ان کے درجات ہیں اللہ کے ہاں۔ اب درجہ تو یہ ہونا چاہیے، آپ جو ہے چاپلوسی کر کے اگر حکمران کے پاس اپنی جگہ بنا لیتے ہیں، یہ درجہ نہیں ہے۔ درجہ یہ ہے کہ آپ مخلوق کے ساتھ اللہ کو راضی کریں۔ اگر مخلوق ناراض ہوتی ہے تو ناراض ہونے دے، لیکن اللہ کو راضی کریں۔ فرمایا کہ وہ مغفرت و رزق کریم، اور مغفرت ان کے لیے اور رزق ہے بہتر۔